أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين والنصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي بعض الروايات ولعامة المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ایمان کو برقرار رکھنا اور ایمان آخرت تک لے جانا یہ ضروری ہے. ایمان جیسے سرمایہ ایک دن اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان کا بوقت مرگ ہونا اور اس کے بعد آخرت میں ساتھ ہونا یہ ضروری ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ ایک خدائی امداد ہے جلوے کی شکل میں جو میدان حشر میں بھی مومن کے آگے آگے چلے گا. منافقین کہیں گے کہ تم ٹھہرو تاکہ اس روشنی میں ہم بھی آگے بڑھے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جاؤ، فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں سے ڈھونڈ کے لانا ہوگا. یہ نور وہاں سے چلا ہے اور یہاں مل رہا ہے. یہ نور وہاں ہو تو آخرت میں ہوگا، اور اگر یہاں سے نصیب نہیں ہوا تو آخرت میں تو نہیں ہوگا. اور تم لوگوں نے دنیا میں منافقت کی تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا اور مسلمان نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو 3 فرقے تھے، اور تینوں فرقے اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے تھے. یہود موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور توریت کا دعویٰ کرتے تھے، اور عیسائی نصرانی عیسیٰ مسیح کا نام لیتے تھے اور انجیل کے حقانی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اور مکہ مکرمہ کے رہنے سہنے والے مشرکین جو براہ راست مقابلے پر تھے وہ اپنے آپ کو حنفاء اور ابراہیمیون کہتے تھے. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لقد خالفت ملت ابیک ابراہیم، آپ اپنے والد اور روحانی جد امجد ابراہیم کے خلاف چل رہا ہے. وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تھے ایک بھی. ان کا منافقانہ چال چلن اور نبی آخر زمان کو پہچاننے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضرت کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو سب جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک جماعت ان میں ایسی ہے جو پوری طرح جانتے ہیں پھر بھی چھپا رہے ہیں اس کو. قرآن نے ان کو کہا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیوں صحیح چیز کو غلط میں ملا کر خلط مل کرتے ہو اور یوں حق کو دباتے چھپاتے اور سب جانتے ہو.
قرآن کریم نے یہاں تک کہا یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سارے علماء نبی آخر زمان کو پہچان چکے۔ آپ کی علامات، معجزات، آیات بینات اتنی زیادہ تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ یہود کے علماء آپس میں طے کر گئے کہ پتہ تو کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو دعوی نبوت کرتا ہے کس قدر حقانیت اور صداقت پر ہے۔ یہ وہ ایام تھے کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، اور مشرکین کے بعد چونکہ مدینے کی آبادی میں یہود کا دخل زیادہ تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع ان کے قبائل تھے، وہ سب یہود تھے، اس لیے ان سے مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ مقابلہ تو وہ کرتے تھے، اہل حق مقابلے نہیں کرتے، مقابلہ تو اہل باطل بناتے، شور شرابہ، شرارت، رکاوٹیں۔ اہل حق تو حق کی حمایت کرتے ہیں اور حق کو حق کہتے ہیں، اور حق کے نافی، منکر، دشمن، مخالف اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل حق ہر حال میں حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان پہ ڈٹے بھی رہے، ایمان میں سچے بھی رہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے پیغمبر آپ بھی اسی مقام اور منصب پر ڈٹ کے رہے، جم کے رہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تو بتائے ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہود کے 6-7 علماء مل کر کی خدمت اقدس میں آ گئے اور آپ کو کہا کہ ہمارے یہود کے ہاں کچھ علوم ایسے ہیں لا یجیب عنہن الا نبی، سوائے پیغمبر کے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے ابھی جبریل آیا اور اس نے آپ کے آنے کا بھی بتایا، آپ کے سوالات بھی بتائے اور جوابات بھی بتا کے چلے گئے۔ 1,24,000 انبیاء کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ علماء نے اعجاز کی کتابوں میں لکھا ہے، معجزات میں اور دلائل النبوت میں لکھا ہے۔ وہ ابھی آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ علوم سینہ در سینہ ہمارے یہاں آئے ہیں، اور اس کا جواب سوائے پیغمبر کے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا قالہ لی جبریل آنفا، بخاری شریف میں آپ کی آمد سے پہلے جبریل آیا اور مجھے کہا یہود کے 6-7 عالم آ رہے ہیں، یہ 3 سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ آپ کے سوالات 3 ہیں، انہوں نے کہا 3 ہیں، فرمایا اس تینوں کے جوابات جبریل دے کے گئے۔ دنیا کے اندر مومن کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کا امتحان ہوا ہے، اور مضمون جو ان کے لیے رکھا گیا تھا جس میں امتحان تھا وہ تقوی کا تھا، اور پھر فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گئے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اس کے نتیجے میں ان کی مغفرت اور بہت بڑا انعام و اکرام ہوگا۔ تو قلب چونکہ ایمان کا مقر ہے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، تمام تر مسئلہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بنی اسرائیل تک
اور ان سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین سید الاولیاء والمتقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مسئلہ رہا ہے وہ ایمان کے امتحان کا ہے. اعمال کا امتحان تو اندرونی مسئلہ ہے. جماعت میں دیر سویر ہو گئی ہے اور اعمال میں کمی یہ اندرون کا مسئلہ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اعمال کے ترک پر کوئی کافر نہیں ہوتا. مومن کمی کرتا ہے لیکن شرمندہ ہوتا ہے. مومن کمی کوتاہی پر افسوس کرتا ہے. مومن کو خود احساس ہوتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں. اللہ یہ جو شرمندگی ہے، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جب نیکی سے آپ کو خوشی ہونے لگے اور گناہ سے آپ کو تکلیف ہونے لگے فذاک الایمان، یہی ایمان. یہ ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. وہ حسنات سے اور اعمال صالحہ سے ترقی کرتا ہے، قوت پاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. بخاری شریف میں ایک آیت کی تفسیر میں ہے وَمِنْ قُرَّةِ عَيْنِ الرَّجُلِ، ایک مومن مسلم کی آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہو جاتی ہے أَن يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. بیوی، بچے، دوست، قریب عزیز. مومن کے ساتھ کم رشتہ ہے محبت کا، ایمان کا رشتہ تمام رشتوں پر غالب ہے. حدیث شریف میں ہے قیامت میں سارے رشتے ختم ہوں گے، ایمان کا رشتہ برقرار ہو. اس لیے فرمایا ایمان کی وجہ سے مسلمان ایک جسد ہے. ایک عضو کو، ایک اندام کو، جسم کے کسی ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ایمان پر امتحان ہوتا ہے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے ایمان ترقی کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارتے ہم ہی کو ہے، اچھی حالت میں بھی اور تکلیف میں بھی. مدد کسی اور سے نہیں مانگتے. اس لیے یا مدد یا رسول اللہ ہو، یا غوث اعظم ہو، یا علی ہو، یا فلاں ہو، یا فلاں، علماء کہتے توحید کے خلاف ہے. یہ شرکیہ انداز ہے، یہ توحید میں ناکام ہو چکا ہے. یہ آیت قرآن میں ایسی جگہ ہے جس سورت کو سورت انبیاء کہتے ہیں اور جس میں تمام مشہور انبیاء کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور اسحاق اور حضرت نوح اور داؤد اور سلیمان اور ایوب اور ذوالکفل اور اسماعیل اور ادریس اور یونس، زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ مسیح اور ان کی والدہ مائی مریم تک سب کا ذکر فرمایا. فرمایا یہ ایک جماعت ہے اہل حق کی اور ان کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک. اور یہ وہی لوگ تھے یسارعون فی الخیرات جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم ہی کو پکارتے تھے خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور صرف ہم سے ڈرتے تھے. یعنی جمیع انبیاء اور مرسلین کا یہی عقیدہ ہے
اور اسی عقیدے کو انہوں نے ایمان کہا ہے کہ لوگ ایک اللہ سے مانگے. مانگنے سے مراد ہوتا ہے بغیر وسیلے سبب اور ذریعے کے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ پانی دے دو، یہ پلیٹ دے دو، یہ قلم دے، یہ مانگنا نہیں ہے، یہ تو کلام ہے، محاورہ ہے، یہ تو اسباب حیات ہے. آپ یہاں بیٹھے ہو، ادھر سے پیرانی پیر کو غوث حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کے نعرے لگاتے، سید علی اجویری لاہور میں جن کا مزار مبارک ہے حضرت داتا گنج بخش کو نعرہ لگاتے ہیں، یا حضرت علی حیدر کرار کو. یہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا ہے. مرنے کے بعد تمام بزرگ اکابر اپنے اپنے مقام پر ہیں. دنیا سے گزرنے کے بعد وہ دوسری جگہ نہیں جاتے. انہیں زندگی میں بھی یہ معجزہ اور یہ کرامت نہیں تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور جب مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے. اس لیے آپ عمرے کے لیے سن 6 میں آ رہے تھے اور راستے سے واپس کیے گئے. بہت غم اور صدمے میں آپ واپس ہوئے. اللہ نے سورہ فتح میں کہا چلو اب مکہ مبارک فتح کر کے دوں گا. اس لیے کسی کا یہ خیال کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں تو فلاں بزرگ مدد کرتا ہے یا وہ پہنچتا ہے، خام خیالی. قرآن اور سنت 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے. قرآن کریم کے خلاف ذہن سازی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں اس کا قتل ہے. بدعتی اور مشرک کائنات کا بدترین انسان. اس سے پرہیز بہت ضروری ہے. ایمان در حقیقت کسی پر امتحان ہے. ایمان انبیاء، مرسلین، اولیاء اور متقین کی تعلیم سے بنا ہے. یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تو حضرت نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری کوئی سازش لگ رہی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر ہی کروں گا، وہ بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، وہی مدد کرنے والے. تو بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو پیغمبر وقت ہیں، آپ کو تو بعد میں دور سے پکارا جائے گا تو پہنچیں گے. تو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں کر سکتے، کیونکہ غیب دان صرف اللہ ہے. قدرتوں کا سرچشمہ رب العزت ہے. انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین اسی سے مانگنے والے، اور یہی انہوں نے تعلیم دی. بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ایک ایسی جگہ بیٹھے تھے کہ کنویں کا کنارہ تھا. گرمی کا موسم تھا، کنویں کا کنارہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. ابوبکر صدیق آئے بیٹھ گئے، حضرت عمر آئے بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان جب آئے آپ نے حضرت عثمان کو دیکھ کر کہا کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ آپ پر ایک امتحان آئے گا اور بہت شدید ہوگا. اور فرمایا کہ بشر بالبلوا تصیبک، ایک تکلیف اور مصیبت تم پر آئے گی اور تمہیں اس کی بشارت ہو. تو عثمان نے کیا کہا؟ واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگوں گا. پیغمبر آخر زمان سامنے ہے، ابو بکر عمر موجود ہے، اور حضرت عثمان خود کم مرتبے کا مسلمان، ذو النورین، جامع القرآن، صاحب الحیا. 2 بیٹیاں پیغمبر کی ان کے نکاح میں آئی. فرمایا اور ہوتی تو وہ بھی عثمان ہی کو دیتا.
اور عثمان کو آپ نے کہا کہ فرشتے خداوندی کو آپ سے حیا آتی ہے، اور عثمان کو دیکھ کے پیغمبر بے تکلف بیٹھے ہوتے تھے ٹانگیں پھیلا کے، عثمان کو دیکھ کے آپ فوراً فرمایا عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن، بہت عظیم ہستی۔ سوال یہ کہ عقیدہ اسلام دیکھو، نبی موجود، ابو بکر عمر حیات، ان کی مجلس میں پیغمبر فرماتے کہ تمہیں تکلیف پہنچنے والی ہے، عثمان نے نہیں کہا کہ او 6 صدی ہجری میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر آئے گا، بدعتی ان کی 11ویں کریں گے، دوڑیں گے وہ، تو آپ نہیں کر سکتے، اور ایک فرق آئے گا وہ علی کو اس طرح کرے گا، تو حضرت آپ بھی ہمارے کام آ جائیں، اور بدعتی کیا ہے تو ساری درگاہیں جہاں بھی جھنڈا کھڑا کرو اور شال ڈالو وہ مدد کے لیے پہنچتا ہے، ایسے ایسے خیام خالی میں مبتلا ہے۔ نہیں، اسلام کا عقیدہ نہیں، بغاوت، شرپسندی، بےہودگوئی۔ عثمان نے کہا واللہ المستعان، جس مصیبت فتنے تکلیف کی آپ اطلاع دے رہے اس پر بھی مدد آپ سے نہیں اللہ سے مانگوں گا۔ اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے جھولے پر بٹھایا اور آگ کا انتظام ایسا کیا گیا تھا کہ جھولا بیچ میں جا کے ٹوٹتا، اور جھولے پر حضرت کو کپڑے جسم سے علیحدہ کر کے، حدیث شریف میں قیامت کے دن سب سے پہلے میدان حشر میں جنتی سوٹ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے برہنہ کیے گئے تھے۔ کیا قصور تھا؟ ایمان پہ جمے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ظلم کیا تھا، کیا زیادتی کی، کس کی کیا چیز اٹھائی، ایک وحدانیت پر قائم تھے، بادشاہ کی بادشاہت حضرت کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتے تھے کہ آپ مخلوق ہیں، آپ محتاج ہیں، آپ کمزور ہیں، طاقت کا سرچشمہ، بزرگ برتر، وحدہ لا شریک صرف اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو نہ حکومت کا مطالبہ تھا، نہ سیاست تھی، نہ کوئی ملک اور شہر مانگ رہے تھے، نہ کوئی وزارت اور گورنری مانگ رہے تھے، نہ کسی کی لڑکی اور بہن کا مطالبہ تھا، خالص وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام تھا، اس کو بادشاہ وقت برداشت نہیں کرتا تھا۔ لوگ حالات سے نہ ڈرے، ایمان کو دیکھیں، حالات ہر طرح آتے جاتے، مومن کے ایمان کی قوت دولت اصل ہے، باقی سارے حالات کمزور ہیں، ڈسمس ہو جائیں گے۔ حالات خراب کرنے والے آپ کے سامنے سرنگو ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، لیکن توحید والے ہر میدان میں سرخرو ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت جھولے پر حضرت کو براہنہ وجود کر کے بٹھا لیے گئے اور جھولے کو آگ کی طرف دھکیل دیا گیا، اس دوران جبریل آئے، حضرت جی جبریل آئے ہیں، اتحتاج الیہ، میری ضرورت ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اس دوران اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھ رہا ہے۔ کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ الفاظ حدیث شریف کے طلباء کی اطلاع اس طرح ہے، علمہ بحالی یغنینی امن دونہ عن سوالی، اس کا جو علم ہے میرے حال کے بارے میں اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کے فرشتوں سے مانگو۔ اے ابراہیم، قرآن اس لیے کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذرا قرآن شریف میں ابراہیم کے قصے پڑھیں۔ انہ کان صدیقا نبیا، بڑے سچے پیغمبر تھے، بڑے مضبوط پیغمبر تھے۔ کتنی خطرناک گڑی ہے۔ ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے، ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس قدر ہی امتحانات سخت آتے ہیں۔ یاد رکھیں بخاری شریف، بے قدر الایمان امتحان ہوتا ہے۔ میٹرک کا پرچہ کسی
کلاس 1 سے کراتا ہے، بی اے اور سی اے کا امتحان کوئی مڈل والے لڑکے سے لیتے، وہ پہلے وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے، جب وہ امتحان کے لیے بٹھایا جاتا ہے، اجازت ملتی ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ سب سے زیادہ امتحان میں رہتے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب ہے اور پھر جو ان کے قریب ہے۔ امتحان مقام کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی دولت کی مضبوطی کے لیے مومن ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں جلوگر ہوئے، سلطنت پر متمکن ہوئے، اور وزارت اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دعا کرتے اس کو سن لے، کیسی دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، خدا آپ ہی میرے کارساز ہے، مشکل کشا و حاجت روا ہے، دنیا میں بھی و آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھیے۔ پیغمبر کو بھی ضرورت ہے، پیغمبر بھی خوش ہوتے ہیں، پیغمبر بھی آرام محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حساب کتاب کے بعد تو آپ عالیشان درجات میں چلے جائیں گے، آپ تو انبیاء کے بھی اسعد السادات ہیں، تو ہم کمزور لوگ، بہت نچلے درجے کے مسلمان آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں، مجھے تم سے ملنے کی خواہش نہیں ہوگی؟ اس کی دو توجیہ ہے، ایک توجیہ یہ کہ جیسے بادشاہ رعایا کو دیکھنے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی بادشاہ حکم دے دیتا ہے کہ یہی لے آئیے، دونوں ممکن ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں تم اپنی جگہ خوش رہو، میں اپنی جگہ، فرمایا نہیں، مجھے بھی آپ سے ملنے کی خواہش ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے جب کہا تم میرے بھائیوں کو جانتے ہو، اتدرون اخواننا، صحیح مسلم اور مسند امام احمد، تو صحابہ نے کہا ہم ہوں گے، فرمایا انتم اصحابی، تم تو صحابہ ہو، ایک مقام مرتبہ مل چکا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ملائک ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسے تو گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ان کے بتانے سے نبی جانتے ہوں گے۔ آپ نے کہا اخواننا الذین یاتون بعدنا، ہمارے بھائی وہ امت ہے جو بعد میں آ رہی ہے، لم یرونا ویؤمنون، میں دیکھا نہیں ہمیں اور ایمان پختہ رکھ رہا ہے، وہ میرے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ قیامت تک کی امت کو آپ نے اپنا بھائی کہا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور کائنات کے اندر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر نیکی کا تعلق امت محمدیہ سے ہے، اور نیکی کا منبع اور مرجع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ پر نازل ہونے والی کتاب، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، اور اس پورے نظام کے محافظ، اس پورے نظام پر ڈٹنے والا طبقہ اور قائم رہنے والا طبقہ علماء حق، توحید و سنت کے پرستاران، انہی کو نبی نے انبیاء کے وارث و جانشین کہا ہے۔ علماء کے ساتھ رہنا ہے، علماء پر اعتماد کرنا ہے، اور ان کی بات کا احترام کرنا ہے، اس سے ایمان میں توانائی آئے گی۔ شیطان باتیں سکھائے گا اور وسوسے ڈالے گا، اور شیطانی طبقہ
ان کا مقابلہ کرے گا، لیکن آپ کے ایمان اور اس کی صلاحیت کا کیا حال ہوا؟ وہ کب کام آئے گی؟ اس نے تو ابھی سے ساتھ چھوڑ دیا، بروز محشر کس طرح آپ اس ایمان سے نجات پائیں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ علماء امت پر، علماء سے مراد وہ جن کے عقیدے میں توحید اور اعمال میں سنت کا گن گرن ہے، بدعتی و مشرک علماء نہیں۔ دشمنان صحابہ علماء میں شمار نہیں ہے، وہ اعداء اللہ والرسول ہیں۔ بخاری شریف کتاب الحوض اور صحیح مسلم کتاب الشفاعت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر کے پاس ہوں گا۔ آپ نے فرمایا میرا حوض کوثر مجھے یہیں سے نظر آ رہا ہے، اور اس کے کنارے جو برتن رکھے ہوئے آپ خورے، اس سے جو میں پانی امت کو پلاؤں گا وہ اتنے زیادہ ہیں کعدد نجوم السماء، جیسے آسمان کے ستارے۔ میں نے ایک دفعہ سنایا تھا آپ کو کہ ہمارے ایک عالم دین ہے، ساتھی ہمارے، دعا کرتے کرتے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے حوض کوثر کا پانی پلا، تو میرے دل میں ایک دن آیا کہ حضرت کس کس کو پلائیں گے کہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ ایسا خیال آیا، خیال تو سب کو آ سکتا ہے۔ اسی رات خواب دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے، حوض کوثر پر حضرت تشریف فرمائے، وہ اسی مولوی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اسی کا نام لے رہے۔ میں نے کہا میں بھی کہہ دیتا یار، کہا اس وقت بہت دعا کر چکا ہے، میں نے اس کے بعد آج تک ناغا نہیں کیا ہے دعا، مجھے اس باقاعدہ منوا دیا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس بات کو؟ اس کا نام دیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام بھر کے انتظار میں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیری عظمت مسلم ہے، تو کس طرح اصلاح کرتا ہے، کیسے ذہن کو ٹھیک رکھتا ہے۔ کیا خرچ ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل، کیا جاتا ہے، 20 دعا کرتے تھے۔ یہ بھی کہو کہ یا اللہ بروز محشر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ دیکھو مولوی جو مانگتا تھا مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا، اور اس کی بات مجھے کیسے منوائی گئی؟ یہ تو صحیح کہہ رہے، حضرت دے رہے پانی، بلا رہے، فرشتے ڈھونڈ رہے کہاں ہیں کہاں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اور اللہ اس کا مانگنے بھی دنیا میں بار بار نصیب فرما، اور خدایا اس مانگنے میں ہمیں سچائی، اخلاص، برکت اور ہماری مدد فرما۔ اللہ، علماء دین کا ساتھ دینے سے ایمان قوی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، قرآن نقشہ پیش کرتا ہے، جنات، انسان، پرندے سارے اس کے تابع۔ دوسری جگہ ہے کہ ہوا مسخر تھی، غدوها شہر ورواحها شہر۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، حضرت سلیمان کے حکم پر تیز و تند ہوا و طوفان آتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے سلیمان پیغمبر ہیں، لیکن ان کی ایک دعا قرآن ذکر کرتا ہے، دعا زندگی کی نچوڑ ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ تمام تعلیمات اور کسی بھی بزرگ ہستی کو اپنانے کا طریقہ ان کے اعمال سیکھنے۔ کوئی سلیمان تو نہیں بنے گا، نہ یوسف علیہ السلام بنے گا، وہ طریقے ہم اپنائیں گے تو اچھائی ملے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستدرک حاکم کی حدیث میں اس طرح فرمایا، سن لو، علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھ کے نفلیں پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے بزرگوں کا طریقہ۔ دیکھ، بزرگوں کے راستے پر چلانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کے نفلیں پڑھتے تھے، تم بھی پڑھو۔
وَمَرْضَاتٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اس سے رب خوش ہوتا ہے، وَمَسْخَاتٌ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان برا مانتا ہے، شیطان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو رات کو اٹھنے والے اولیاء تھے، صالحین تھے، تو آپ امت کو کہتے رات کو اٹھنا شروع کر لو، صالحین نیک لوگوں کے طریقوں پہ چلو، اہل دین، اہل ایمان، اہل التوحید والسنہ، ان کا ساتھ دو۔ تو نہ کوئی یوسف علیہ السلام بن سکتا ہے اور نہ سلیمان علیہ السلام، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ ابو حنیفہ، نہ بخاری، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ معین الدین چشتی، نہ داتا گنج بخش، اور نہ اور کوئی متقی پارسا۔ البتہ ان کے اعمال اختیار کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان کے اعمال اور نیکیوں کی تقلید کرنے سے، اتباع کرنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ جل جلالہ خوشنودی، عزت، نجات نصیب فرماتے ہیں، اور اس کو رسوا نہیں ہونا دے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ پیغمبر اور ان کے ساتھ والوں کو رسوا نہیں ہونے دے۔ سلیمان علیہ السلام کا پہلے تعارف کیا کہ ان کے لشکر ہوتے تھے، جنات کے، انسانوں کے، پرندوں کے، سب حضرت کے ساتھ ساتھ حکم پر چلتے تھے۔ پھر ایک مثال دی کہ دیکھو ایک چوئنٹی چھوٹی سی باتیں چیتیں کر رہی تھی اور حضرت سے سوال جواب ہو گیا۔ پھر فرماتے کہ حضرت دعا کیا مانگتے تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدا توفیق دے دے کہ آپ نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہے میں اس کا شکر کروں۔ حضرت سلیمان کی دعا سورۃ نمل میں ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور ان نعمتوں کا بھی شکر کرنا ہے جو میرے علاوہ میرے والدین اور میرے بزرگوں کو آپ نے احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے سلیمان لاؤ لشکر کے مالک، جن اور انس، ہوا، بحر و بر، چرند پرند درند جن کے لیے مسخر ہے، وہ کہتے ان اعمل صالحا، ایسی توفیق دے کہ میں نیکیاں کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ توفیق اس کا نام ہے جس سے نیکیاں بڑھ گئی، کامیابی اور دولت، سلطنت اور راج، عزت اور وقار اس کو کہیں گے جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھ گئی، حسنات پیدا ہو گئی، نیکوں کا دامن پکڑا گیا، نیک لوگوں کی بات ماننے لگے، نیک لوگوں پر اعتماد پیدا ہو گیا۔ ان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آخری دعا یہ ہے کہ اللہ اپنے خاص مہربانی سے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھے۔ یہ نیکان زمانہ، اول ان کا طبقہ انبیاء و مرسلین، پھر ان کے صحابہ، اور پھر ان کے وہ لوگ جن پر نبیوں نے اعتماد کیا، اور پیغمبر نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث اور جانشین ہیں۔ عالموں کی اپیل، عالموں کی درخواست، عالموں کی تاکید، عالموں کی تنقیح، یہ امت کا سرمایہ ہے، اور امت نے اسی پر چلنا ہے تو ایمان رہے گا، ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان اس قابل ہوگا کہ بوقت مرگ کام آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے وقت تک تمہارا مسلمان رہنا ضروری ہے۔ یہ اسلام، یہ ایمان بوقت مرگ اور بعد الوفات، میدان حشر میں اور اس سے پہلے قبر میں تب نصیب ہوگا جب ہم نے وہی راستہ پکڑا ہو جو پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک اس کے مطابق رہو گے، سہو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت۔
نہ کتاب بغیر عالم کے سمجھی جا سکتی ہے، نہ پیغمبر کی سنت. دونوں کے پاسدار، دونوں کے امین، دونوں کی تعلیم آگے بڑھانے والے اور دونوں قرآن و سنت پر ڈٹنے والے، جمنے والے، اس کی روشنی شرق اور غرب تک پہنچانے والے صرف علماء حق توحید و سنت کے پرستاران ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کو اعتماد نصیب فرمائے، مخالفین اور دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کے شر سے اللہ اسلام کو، پاکستان کو، ہمارے شہر کو، مکینوں کو، باسیوں کو، علماء، طلباء، فضلاء، نیکان کلمگو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.